پہلے ہمارے ہاں جو توہین کا ایک تصور پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ کسی نے قرآن کا صفحہ پھاڑ دیا تو توہین ہو گئی، لیکن آج جو میں آپ احباب کے سامنے توہین کا جو ایک لیول بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج رات تو کم سے کم آپ کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو میں 2 ہفتے کے لیے ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو گیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اتنے زیادہ قرآن مجید FI ایک سائبر کرائم کے اندر آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں اس کے آفس میں؟ تو انہوں نے کہا عبدالواس بھی یہ قرآن مجید عام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قرآن مجید ہیں جو متاثرہ ہیں، جن کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا ہے اور ان کے اوپر انزال ہے، اور جو آپ کی پنجاب فرینزک لیب نے پروو کیا ہے کہ جو بندہ پکڑا گیا ہے یہ سیمپل اسی کے ہیں، اس کے اندر ایک سرٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے، نہ ان قرآنوں کو ہم جلا سکتے ہیں، نہ پانی میں تلف کر سکتے ہیں، نہ دفنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ثبوت ہے۔ اچانک ایک گروپ سامنے آتا ہے، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا، یہ باقیات ہیں، اور ان 450 بچوں کی حمایت اور اس کی رہائی کی جدوجہد کرنے کے لیے ناروے اس خاتون کو ایوارڈ دیتا ہے۔ دورة تفسير القرآن الكريم Islamic scholar عبد الوارث گل حفظه الله الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں۔ معزز طلبہ و اساتذہ کرام و علماء کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ دور دراز کے علاقوں سے حصول علم کے لیے یہاں پر اپنے آپ کو مساجد کے اندر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مفقود کیا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر بیٹھنا، یہاں پہ وقت گزارنا، سیکھنا سکھانا، اللہ سارا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اور اس میں سچی بات ہے کہ آپ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے نہ صرف رمضان عطا فرمایا، دینی ماحول عطا فرمایا، بلکہ اپنی مسجد کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے والا بنا دیا۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ واقعہ یہ ہے کہ میں عیسائی تھا، اور زمانہ عیسائیت میں نہ صرف اپنے مذہب کو پڑھنے کا موقع ملا بلکہ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملا۔ وہ جو راحت جان و سکون قلب چاہیے تھا، نہ تو وہ اپنے مذہب سے میسر آیا، اور نہ ہی وہ ہندو مت سے، سکھ مت سے، جوڈائزم سے کسی سے میسر نہیں آیا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسلام میں بھی بالخصوص جو سب سے زیادہ متاثر کن میرے لیے کسی کا اسوہ ذات اقدس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ بھی ہمیں رسول اللہ سے سمجھ آئے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو پہلے اللہ سمجھ آ جاتے ہیں، پھر اس کے نبی سمجھ آتے ہیں، لیکن اتفاق تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ہی ترتیب رکھی تھی کہ ہمیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا موقع ملا، اور پھر رسول اللہ نے بتایا کہ ہو از یور لارڈ، تمہارا الہ کون ہے۔
تو رسول اللہ نے بتایا کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق وہ ایک اللہ ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا وہ ایک اللہ ہے۔ سب کو کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، جگانے والا، ہنسانے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اور وہی ایک اللہ ہے کہ جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہندوؤں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں ایک تصور ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہندوؤں کے ہاں یہ تصور ہے کہ کرشنا اور دو اور ان کے معبود ہیں، ان تین کو ملا کے وہ اللہ بنا دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں یہ تصور ہے کہ خدا تعالیٰ، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور روح القدس یہ تینوں ملتے ہیں تو ایک سپریم لارڈ بنتا ہے، ایک خدائے عظیم بنتا ہے، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اب کس طرح پتہ چلتا کہ واٹ از دا توحید؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ایک بار مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے تو لات، منات، عزا، نائلہ، یاغوث، یہاں تک کہ ہماری بھیڑ بکریوں، اونٹوں کے نسب نامے ہیں، آپ جس رب کی بات کرتے ہیں ذرا اس کا نسب نامہ تو بیان کیجیے۔ ان کو تھا کہ شاید یہ بھی عزیر کی طرح یا جو ہے وہ برہما کی طرح اور مسیح کی طرح، یعنی ان کا بھی کوئی شاید نسب نامہ ہوگا، کیونکہ ان کو تو وہ الہ مانتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اپنے رب کا ذرا تعارف تو پیش کیجئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت نازل ہوئی وہ تھی قل هو اللہ احد۔ اے نبی ان سے کہیے جو آپ سے سوال کرتے ہیں، جو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں، بلکہ اللہ کے سوا جو بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کائنات میں، اس یونیورس میں جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے، لیکن جو الہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بڑا اہم تعارف ہے۔ لم یلد ولم یولد، تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس طرح مسیح، عزیر اور برہما اور دیگر نے خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں جن کو خدا نے جنا ہے، تو جان لو کہ تمہارا الہ رب العالمین جو ہے وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور پھر اس کو سمرائز کرتے ہوئے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور چلے عہدے وغیرہ تو کوئی ہے ہی نہیں، کس کے ساتھ تشبیہ دو گے؟ اس جیسا، اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے۔ یعنی ہم تک چونکہ ہمیں ہمارے جو علم کا ذریعہ بنے وہ رسول اللہ بنے۔ تو یہ بات بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس محبت کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کازز ہوتی ہیں کہ کیوں اس سے محبت کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم تو جاہل تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سبب سے رسول اللہ ہمارے محسن بھی ہیں، وہ ہمارے ہادی بھی ہیں، وہ ہمارے رہنما بھی ہیں۔ دوسری چیز کہ کسی سے محبت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا حسن و جمال، اور اس کائنات میں میرے آپ کے ہم سب کے لیے جو سب سے معتبر ترین کتاب ہے قرآن مجید،
وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی چلنے کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی چادر اوڑھنے کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی اٹھنے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اگر یہ شعر سمجھ آ گیا نا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے نقشہ پیش کیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، حسن و جمال کا تذکرہ تھا، اور کہا کہ یوسف کا تو حسن ایسا تھا نا کہ انہوں نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے خواتین نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لیں، اگر وہ میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی، کہ اللہ نے اتنا حسین و جمیل بھی، یعنی، اور کیا ایک پنجابی کا شعر ہے، کیا بات ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یعنی بس بھائی جب ہوتا ہے نا کہ ناؤ از فائنل ہوں، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حسن و جمال یہ ہے، لیکن آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے بھی کی جائے کہ وہ حسن و جمال والے ہیں۔ کسی کا احسان اگر آپ کے اوپر ہوتا ہے تو تب بھی اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ شفقت، محبت، مشکل وقت میں آپ کے کام آتا ہے، آپ کے لیے سہولت اور آسانی کا کام کرتا ہے، تو یہ آپ کا محسن ہے۔ اور محسن سے محبت ہو جانا، عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہے۔ پاک و ہند میں غیر مسلموں نے دعوت و تبلیغ کا کام ہی لوگوں کے اوپر احسان کرنے سے کیا، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، تعلیم دلا رہے ہیں، لوگ ان کو اپنا محسن سمجھتے تھے، اور وہی محسن ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ مارتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن، ہمارے بال بال کے اوپر رسول اللہ کا احسان ہے۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے جی؟ عمیر۔ میں گاڑی سے اترا نہیں تھا کہ عمیر میرا دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا تھا۔ کیوں؟ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں اس کے استقبال کے لیے، اور یہ ساری باتیں رسول اللہ کے سبب سے ہیں۔ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھی، آپ کا لایا ہوا پیغام پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے اوپر لبیک کہا، یہی سبب ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہی سبب ہے کہ توحید کو مانتے ہیں۔ تو یہ کس کا احسان ہوا؟ آج اگر لوگ استقبال کل کراچی کی فلائٹ تھی، اور کراچی کی فلائٹ کے لیے انہوں نے سامان جو سکینر سے اندر آتا ہے وہ روک دیا، تو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ سامان یہ یعنی وہ چل کیوں نہیں رہا۔ تو آگے سے ایک لیڈیز آفیسر تھی، انہوں نے کہا سر پلیز، میں نے کہا جی، کہ سر ہم آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ لوگوں نے ہماری زندگیاں تبدیل کر کے رکھ دی ہیں، سر تھینک یو ویری مچ۔ میں نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس نے کہا اللہ آپ سے راضی ہیں، آپ یہ دعا کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں سے 1200 کلومیٹر کے فاصلے پہ، میں کبھی کوئی ان کے ساتھ کاروبار نہیں ہے، رشتہ داریاں نہیں ہے، ناتا تعلق نہیں ہے، لیکن اپریشیٹ کس کے سبب سے؟ رسول اللہ کے سبب سے، کہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کو سنا، پڑھا، سمجھا، لبیک کہا۔ آج لوگ اتنی محبت، تو ہمارے بال بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پہ ماشاءاللہ وہ اہل حدیثوں کا وہ مجمع ہے، تو یعنی آپ یہ نہ سمجھے گا کہ اللہ کی ناشکری ہو رہی ہے یہاں پہ، یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہمارے اوپر احسانات کیے وہ اللہ کے فضل سے ہی تھے، چونکہ تذکرہ رسول اللہ کا ہے، ذریعہ رسول اللہ بنے۔ تو ایک سبب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کا تعارف پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو انسانیت کا حق دلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کا مقام و مرتبہ بتایا، ماں کا مقام و مرتبہ بتایا۔ آپ ہمارے استاد، ہادی و رہنما، ہمارے رہبر، ہمارے محسن، حسن و جمال والے، اخلاق، معاملات اور کردار والے، عطا کرنے والے۔ ایک یہودی آئے، یہاں سے گریبان پکڑا اور کہا کہ محمد میرا مال آپ نے لوٹانا ہے یا اس کو
آپ نے یعنی اس پہ قبضہ کرنے کی ارادہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور نسبتاً آنکھیں کچھ باہر آ گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے ایسے تلوار نکالی, کہا کہ عمر کیا ہی مناسب تھا کہ آپ ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان کرتے, آپ اس کو تلوار نکال کے تو ہے قتل کرنے کے در پہ. کہا کہ آپ ان کی ادائیگی, کہا کہ نہیں میں ادا کرنا چاہتا ہوں. ادائیگی کا سامان میسر جب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اچھے انداز سے اسے فرماتے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کسی کا بار برم بھی ہوتا ہے, میں نے ادار لیا تھا, کوئی کچھ بات نہیں کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا کہا کہ عمر اس کو نا اس کے جو مطلوبہ مال ہے اس سے تھوڑا زیادہ دینا. اور یہی سبب تھا کہ اس یہودی نے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا. کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو اللہ کے نبی اور ان کے رسول ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی تند رو بھی پیش آتا ہے تو وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے, وہ آگے سے آسن طریقے سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. بس یہی ایک نشانی تھی جو میں نے آپ میں دیکھنی تھی. تو آپ علیہ السلام کے اخلاق معاملہ ایسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے اخلاق عطا فرمائے ہیں وہ وراء الورا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ کہہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کو ویسے کبھی اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے کیسے؟ آج ایک بچے نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی وہ ایک ایکٹریس ہے, اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے, یہ انسان کا پرائیویٹ میٹر ہے, لیکن نماز پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا نہیں ہے. تو میں نے کہا اس نے ٹھیک کہا ہے. تو اس نے میری طرف ایسے عبدالوارث بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اس نے اپنی فیلنگز بتائی ہیں. آپ آم کھاتے ہیں, آم کا ذائقہ آتا ہے, اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے, اس کے احساسات, کیفیات, جذبات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی بیمار شخص کو وہ آم کھلا دیجئے تو وہ کہے گا یہ تو پھیکا ہے, آپ ایسی اس کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں. آپ اس کو میٹھا مشروب پلائیے, وہ کہے گا کہ اس میں تو میٹھا ہے ہی نہیں. آپ اس کو بہترین سے بھی بہتر چیز کھلا دیجئے, وہ کہے ایسے ہی آپ سارے پاگل ہوئے پڑے. اس کا اپنا باطن خراب ہے میاں, اس لیے اس کو نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ میسر نہیں آ رہا. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا, فائدہ تو ہوگا. یہ جس دن آپ اپنے دل سے پوچھیں گے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کیسے ہیں, تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. کہ یہ تعلیمات قرآن, تعلیمات رسول جب تک تیرے دل پہ اس کا نزول نہ ہو, تیری کیفیات, احساسات, جذبات یہ نہ ہو, تو پھر تجھے قرآن و سنت بھی فائدہ اس طرح سے نہیں پہنچا سکتی کہ جس طرح اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. If you want to know how it's possible محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a merciful for the world, اس کائنات کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے, کبھی اس کا مظاہرہ کر کے دیکھیے, اس پہ سوچئے, غور و فکر کیجئے کہ محمد کیسے رحمت للعالمین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو قتل کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. یہ کون سی رحمت ہے؟ لیکن یہ رحمت ہے. پوری دنیا کے آج کے گئے گزرے دور میں بھی سعودیہ میں چونکہ قتل کی سزا ہے, سزائے موت کی سب سے کم ریشو ہے. اس کا مطلب ہے کہ مظلوموں کا قتل کم ہو رہا ہے اس قتل کے سبب سے. پچھلے دنوں کہاں جمعہ پڑھا ہے خاور رشید بٹ صاحب کی مسجد میں. مسجد کے باہر نکل کے ایک صاحب سفید داڑھی, سفید سر کے بال, کندھے جھکے ہوئے, کہا کہ عبدالوارث بھائی میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا, بڑا نافرمان ہے, اور اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے. اور زاروں قطار رو رہے تھے, اور میرے نبی تعلیم کیا لے کے آئے ہیں, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. اور کتنا بدبخت شخص ہوگا کہ جس کے سبب سے اس کا باپ رو رہا ہے. اور میں اور آپ ہم سب کو پتا ہے کہ اپنے والدین کے آگے اف بھی نہیں کہنا. رحمت للعالمین کس نے بتایا؟ وہ اور تو جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا
ان کو فرمایا کہ یہ بیٹیاں تو تمہارے لیے رحمت ہیں، جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کہا کہ ماں کہ جو 9 ماں بوجھ اٹھاتی ہے، اگر وہ بچہ پیدا کرتے ہوئے مر گئی تو اس کے قدم سیدھے جنت میں، اور اگر بچ گئی تو جنت سیدھی اس کے قدموں میں۔ کس نے بتایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دوست تک کے حقوق بتا دیے، پڑوسیوں کے حقوق بتا دیے، اور فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کچھ ہو تو اس میں پانی کی پیالی زیادہ ڈال لو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے۔ اب اگر زیادہ ہو جائے تو 1 پیالی شوربے کی اپنے پڑوسیوں کو بھی بیچ دو، اور کہا کہ اس زاویے سے کھانا مت بناؤ کہ اس کی خوشبو تمہارے پڑوسیوں تک پہنچے، تو ان کے بچوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ کاش ہمارے گھر میں بھی۔ کہا کہ اپنے چھلکے تک اپنے دروازے کے باہر نہ پھینکو تاکہ پڑوسیوں کو اگر وہ نعمتیں میسر نہیں ہیں تو ان کے دل میں یہ احساس نہ آئے کہ کاش ہمارے ابا بھی پھل لے کے آتے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہے رحمت۔ اور آپ علیہ السلام جو نظام لے کے آئے، وہ نظام ایک ایسا اکنامیکل، ایسا پولیٹیکل، ایسا سوشل، ایک ایسا نظام تھا کہ جہاں پر جتنی دیر وہ رہا دنیا نے اس کی رحمتیں اور برکتیں اور بہاریں ہی دیکھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بظاہر وہ تنگ دست لگ رہا ہے، فقیر لگ رہا ہے، اور کسی نے اس کو دیکھا تو لپ کے اس کی طرف کہا کہ میاں میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور مجھے کوئی مل نہیں رہا تھا، آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ کہا کہ میری یہ جو حالت ہوئی ہے نا، یہ حالت ہوئی ہی اس سبب سے ہے کہ میں بھی کسی زکوٰۃ کے مستحق کو تلاش کر رہا ہوں اور مجھے کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں مل رہا۔ یہ دیکھو اپنے ہاتھ میں سونے کی ڈلی لے کے پھر رہا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اس نظام کی بہاریں تھیں، رحمتیں تھیں کہ اپنا خلیفہ وقت ہے، اس کی زرہ چوری ہو جاتی ہے اور وہ جاتا ہے قاضی کے پاس، اور قاضی کہتا ہے کہ آپ کا نام؟ کہا کہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میری زرہ چوری ہو گئی ہے۔ تو کہا مجھے یہ یہودی ہے، یقین ہے کہ میری زرہ جو اس کے پاس ہے یہ میری ہی ہے اور اس نے میری زرہ چرائی ہے۔ کہا کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ کہا کہ حسن حسین ہے نا۔ کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی؟ تو کہا کہ اس کے سوا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ نے محض قاضی کا وقت ضائع کیا، عدالت کا وقت ضائع کیا۔ اور باہر جا کے وہ یہودی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پڑ گیا کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا نظام ہے کہ جہاں وقت کا حاکم بھی قاضی کے سامنے جواب دہ ہے، اور اس کے پاس اگر وہ اصول جو قواعد و ضوابط آپ کے اسلامی نظام میں پائے جاتے ہیں اس کے لیے بھی وہی ہیں، آپ کو بھی عدالت سے جو ہے وہ اسی طرح نکال دیا گیا۔ کہا کہ یہ صرف زرہ ہی آپ کی نہیں ہے، آئندہ کے بعد یہ زرہ کے اندر جو غلام ہے یہ بھی آپ کا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ برکتیں تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے شخص کو کندھے پہ بوجھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، وہ روٹیاں اکٹھی کر رہا تھا بچی ہوئی، اور بوجھ کی وہ گٹھیا تھی۔ کہا کہ یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا بیچ رہا؟ کہا بیچ نہیں رہا، یہ روٹیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تنگ دست ہے۔ تو کہا کہ بیت المال سے اس کے لیے سہولت کا سامان کرو نا۔ کہا کہ امیر المومنین یہ ایک یہودی شہری ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر یہودیوں سے جزیہ لیا جا سکتا ہے تو پھر بڑھاپے میں ان کو وظیفہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سچی بات ہے، مجھے تو آپ ساری رات بھی بٹھا دیں تو میں اسلام کے جو ہے وہ فضائل بیان کرتا رہوں گا، لیکن موضوع یہ نہیں ہے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی یار آدھا گھنٹہ لگا دیے، کہہ رہے ہیں کہ موضوع یہ نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا رب کون ہے، جنہوں نے بتایا کہ
کہ قرآن کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ رسول کیا ہیں، جنہوں نے بتایا کہ سابقہ کتب انبیاء رسل کیا تھے، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، جنہوں نے بتایا کہ باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ بیٹیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ، جنہوں نے بتایا کہ اپنے مال، اپنی اولاد، اہل و عیال پہ خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے، جنہوں نے بتایا کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ جس طرح یہ پڑوسیوں کے حقوق کے پیغامات آ رہے ہیں، کہیں ان کو وراثت میں بھی حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ یعنی یہ بھی ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصے نہ مل جائے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے حقوق بتائے، لیکن آج اس رسول کے حقوق کے حوالے سے آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ رسول کے جس کے بارے میں ہم تو کر کے بھی بات کرنا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وہ 5 وقت ہواؤں میں، فضاؤں میں جس کے توحید کے نعرے بلند ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی وہ بھی ترانے ہواؤں فضاؤں میں بلند ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے۔ آج اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے ہمارے بچے، ہمارے فقراء، ہمارے علماء، ان کے حقوق بتائے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس بات کی حقدار ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ذاتوں کے اوپر کیا حق ہے اس کے اوپر بات کی جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس بدترین دور کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس دور میں رسول اللہ، کتاب اللہ، صحابہ کرام اور امہات المومنین کے اوپر ایسی بدترین توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے ہمارے ہاں جو توہین کا ایک تصور پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ کسی نے قرآن کا صفحہ پھاڑ دیا تو توہین ہو گئی، کسی نے قرآن کے پرانے صفحات کو جلا دیا تو توہین ہو گئی، کسی نے احمد، محمد، اللہ، رسول اللہ کا لکھا ہوا سٹیکر دیوار سے اتارا، وہ پھٹ گیا، توہین شمار کرتے ہوئے ان بستیوں کو آگ لگا دی گئی۔ لیکن آج جو میں آپ احباب کے سامنے توہین کا جو ایک لیول بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج رات تو کم سے کم آپ کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو میں 2 ہفتے کے لیے ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو گیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ پاکستان میں ایک عرصے سے اس طرح کی شرارتیں ہوتی رہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ پہلی بار یہ معاملہ سامنے آیا جب آسیہ مسیح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہی، وہ رپورٹ ہوئی، معاملہ عدالت میں چلا، اس کے بعد اس کو باہر فرار قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک پرویز مسیح تھا، ایک اور تھا مسیح، انہوں نے کوئی الفاظ کہے، منہ ماری ہوئی، الحمدللہ، یہدیکم اللہ یصلح لکم بالکم، ان کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ ان کو باہر بھیج دیا۔ 2013 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے اصحاب اور امہات المومنین کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہے گئے، ڈکے چھپے الفاظ میں۔ اس میں ملوث کون تھے؟ وقاص گرایا تھا، موچی تھا، بینسا تھا اور مولوی کلہاڑا، یعنی یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور سائبر کرائم ان کے اوپر ایکشن لیتا ہے، پکڑے جاتے ہیں، لیکن اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ جب باہر جاتے ہیں تو یہ اب کھل کے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ 2017 میں پہلی بار رپورٹ ہوتا ہے کہ عبد الوارث بھائی گندی ننگی تصویروں کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔
انسانی جسم کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کے اوپر مقدسات کے نام لکھے ہوئے ہیں. جائے نماز کے اوپر کھڑے ہو کے میل اور فیمیل سیکس کرتے ہیں اور اس کی تصاویر جاری کی جاتی ہیں. اور اس کا جو ایک حد ہو سکتی ہے نا، یعنی جس کے بعد آپ کہیں کہ یعنی اس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہ تھا کہ ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہیں، قرآن مجید کھولا جا رہا ہے اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کو حرکت دے کے جب اس کا انزال ہوتا ہے تو اس انزال کو قرآن مجید کے اوپر گرایا جاتا ہے. اس کے بعد یعنی آپ بلیس فیمی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ امریکہ، کینیڈا، اسپین، جاپان، چین، یہاں نہیں ہو رہا، یہ آپ کے پاکستان میں ہو رہا ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم کے اندر جانا ہوا، اکثر جانا ہوتا ہے، وہ بلاتے ہیں، علماء کرام کو بھی بلاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اتنے زیادہ قرآن مجید ایف آئی اے ایک سائبر کرائم کے اندر آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں اس کے آفس میں؟ تو انہوں نے کہا عبدالواس بھی یہ قرآن مجید عام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قرآن مجید ہیں جو متاثرہ ہیں، جن کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا ہے اور ان کے اوپر انزال ہے. اور جو آپ کی پنجاب فرینزک لیب نے پروو کیا ہے کہ جو بندہ پکڑا گیا ہے یہ سیمپل اسی کے ہیں. اس کے اندر ایک سرٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے. نہ ان قرآنوں کو ہم جلا سکتے ہیں، نہ پانی میں تلف کر سکتے ہیں، نہ دفنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ثبوت ہے. اور یہ وہ ثبوت ہیں کہ جن کو یعنی ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، ان کو سنبھالا ہوا ہے ہم نے. اور ہماری بدبختی دیکھیے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت نہیں ہے کیا یعنی ابھی کسی چیز کا انتظار ہے کہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے کوئی آفت آئے اور ہم سارے تباہ کر دیے جائیں؟ ان کے اندر غلاظت سنبھال کے رکھیے اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ان کی حفاظت کرنی ہے. ایک بھی یہاں سے غائب ہو گیا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ یہ ثبوت ہے. الزام لگانے والا بھی پکڑا جائے گا، اس کے اوپر کاروائی بھی کرنے والا یعنی ثبوت ہی نہیں ہوگا تو آپ نے ایک یعنی مفروضہ قائم کر دیا ہے، اس لیے ثبوت کے طور پہ ان کو رکھا ہوا ہے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ اب کسی سے بات ڈکی چھپی ہے. اب یہ بات کسی سے ڈکی چھپی ہے ایسا بھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے علم میں یہ بات ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے بات ان کے علم میں یہ بات ہے، مولانا منیب الرحمان صاحب کے علم میں یہ بات ہے، مولانا ہشام صاحب کے علم میں یہ بات ہے، مولانا ابتسام صاحب کے علم میں یہ بات ہے، حافظ عبد الکریم صاحب کے علم میں یہ بات ہے، پروفیسر ساجد میر صاحب کے علم میں یہ بات تھی. یعنی کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے. ہاں آپ طلباء حضرات تک یہ بات نہ پہنچی ہو یہ ایک الگ بات ہے. پچھلے 3 سال سے کیسر احمد راجہ اس کے اوپر یعنی سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے جو محاذ سنبھالا ہوا ہے الحمدللہ. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ یہ ساری وہ توہینات ہیں جو ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں، جس میں فیس بک کے اوپر پرائیویٹ گروپوں کے اندر ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، تھریڈ ہے اور ٹک ٹاک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارم ہے، ان سب کے اوپر یہ ہو رہا ہے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایسی ایک ہم کہانی بتا رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ کے علم میں، اسٹیٹ کے بھی علم میں ہے. نظریاتی کونسل، آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اوپر باقاعدہ بات کر چکی ہے. وہ اس کا ایک پلانر دے چکی ہوئی ہے کہ اس کو کس طرح آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، اس کو کس طرح اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے، اور وہ سفارشات ہائی کورٹ میں سبمٹڈ ہیں. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ عام آدمیوں نے یا کوئی 2-4 لوگ ہیں کہ جنہوں نے بس کری جا رہے ہیں، پرچے دے جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اس میں 450 لوگ آج تک کی تاریخ میں پکڑے جا چکے ہیں. ان میں کئیوں کو سزائے موت ہو چکی ہے، عمر قید ہو چکی ہے، 10-10 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں، کئیوں کے ٹرائل چل رہے ہیں، جن میں 70 لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف آپ کے پنجاب قرآن بورڈ، آپ کا ایک پنجاب حکومت کا ایک ادارہ ہے پنجاب قرآن بورڈ.
اب اس پنجاب قرآن بورڈ کو سمجھنے کے لیے کہ جو قرآن کے تحفیظ کے حوالے سے، اس کی حفاظت کے حوالے سے، اس کے تحفظ کے حوالے سے، اس کے بوسیدہ اوراق کے حوالے سے، پوری قرآن کے حوالے سے وہ ایک بورڈ ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اہل حدیثوں کا ہے، تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام اس میں موجود ہیں. اب عبدالرحیم اشرفی صاحب پیچھے جن کا انتقال ہوا رحمۃ اللہ علیہ، وہ چیئرمین تھے، اب کوئی اور ہے. اس میں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی ہیں، اس میں شیعہ علماء کرام بھی ہیں، اس میں بریلوی اور دیوبندی علماء کرام بھی ہیں. اچھا، پھر اس میں ایک وفاق کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، وفاقی حکومت کا نمائندہ بھی ہوتا ہے. اس میں اسپیشل برانچ، جو پولیس کی اسپیشل برانچ ہے، اس کا نمائندہ بھی ہے. اس میں آپ کی انٹیلیجنس کا نمائندہ بھی ہوتا ہے. 70 لوگ صرف ان کی سفارشات کے اوپر پکڑے گئے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ یہ عام آدمی، یعنی اگر کوئی کہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی پاگل ایسے ہی کوئی پیسے بنانے کے لیے، کوئی معاملات کرنے کے لیے یہ پکڑ دکڑ کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ قرآن بورڈ تھا، لوگوں نے قرآن بورڈ کو رپورٹ کیا کہ آپ نے دیکھا نہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ بلیسفیمی ہو رہی ہے. انہوں نے وہ لنک لیے، اپنی ٹیم سے کہا کہ لنک چیک کریں کہ واقعی اس کے اوپر ہو رہا ہے. جب انہوں نے کہا کہ جی واقعی ایسے ہو رہا ہے، تو انہوں نے FIA سائبر کرائم کو دیا، اور اس طرح یہ پارٹی بن گئے. اور ان کی طرف سے جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ ان کی تعداد 70 ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ PTA جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ہے اس کے علم میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس طرح کے جو توہین کرنے والے لنک ہیں، چونکہ بالکل براہ راست وہ شخص پکڑے نہیں جاتے، کیونکہ وہ VPN استعمال کرتے ہیں جس سے انٹرنیٹ کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوتی، وہ فیک ID استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کا پکڑا جانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے ان لنک کو بند کر دیا، اور 10,48,000 وہ لنک ہیں جو آج تک کی ڈیٹ میں بلیسفیمی میں بلاک کر دیے گئے. بندے نہیں پکڑے جا رہے، انہوں نے کہا بندے نہیں پکڑے جا رہے، ہم اس کو بلاک تو کر سکتے ہیں نا. کو بلاک کر دیا گیا. پیمرا نے اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ کمپین چلائی. کال ٹیون آتی ہوگی اور بتائیں گے کہ بلیسفیمی پاکستان میں ایک بہت حساس اور سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے، لہٰذا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی کرتے ہوئے ذرا آپ پورے دھیان سے، یعنی آپ معاملات کو دیکھیں، کوئی لنک نہ کھولیں، ان کو جو ہے وہ رسپونڈ نہ کریں گے، اس طرح کی چیزیں. انہوں نے پوری کمپین چلائی. آپ کی جو HEC ہے، ہائی ایجوکیشن جو آپ کا سیکٹر ہے، انہوں نے ایک سفارشات جاری کی تمام یونیورسٹیوں کو کہ یہاں پہ بچوں کو اویئر کیا جائے کہ اس طرح کا گندا مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ عام کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچنے کی پوری کوشش کرتے رہے. اب یہ ہو رہا تھا. FIA سائبر کرائم پہلے کہتا رہا کہ ہمارے پاس تو وہ گیجٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ جس سے ان کو پکڑا جا سکے. ہائی کورٹ میں گئے تو ان ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ کو جو چاہیے آپ وہ ایکوائر کیجئے. مسئلہ کیا ہے اتنا؟ اس کے بعد انہوں نے جب بندے پکڑنے شروع کیے تو اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، ملتان میں، کراچی میں، لاہور میں 450 سے زائد آج تک لوگ پکڑے جا چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 2023 میں اچانک ایک گروپ سامنے آتا ہے، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا. یہ باقیات ہیں جو ایک ہیومن ایکٹیوسٹ خاتون تھی، کیا نام تھا یار ان کا، آسمہ جہانگیر. یہ ان کی باقیات ہیں. 1970 کی دہائی میں بھی انہوں نے پہلی بار، اس کے بعد پھر جو ہے وہ احسن اقبال کی والدہ غالباً رضیہ آپا نے، وہ پھر اس وقت پھر 295C بنا. یہ انہی کی باقیات ہیں. یہ آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو چھڑوانے کے حوالے سے کمپین شروع کر دی. اب ان کو ایک بیانیہ دینا تھا کہ بیانیہ کیا ہو. انہوں نے کہا کہ یہ سارے مظلوم لوگ ہیں اور مولوی ان کو پکڑوا رہے ہیں، مولوی ان کو پھنسا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی معاملہ یہ ہے کہ ایک ان کے گروپ ہوتے ہیں اور ان گروپوں میں مثلا اس گروپ میں حسن ہے. میں نے حسن کو ایک تصویر بھیجی اور حسن نے کہا کہ عبدالوارث بھائی یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی گندی تصویر آپ نے مجھے بھیجی ہے. اور وہ تصویر میں نے حسن سے کہا کہ اچھا حسن ذرا تصویر تو مجھے بھیجو. تو جب حسن نے وہ تصویر مجھے بھیجی تو میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا اور میں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں حسن نے جو ہے مجھے تصویر بھیجی ہے اور میں نے اس کے اوپر بلیسفیمی کا
کیس کروا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ان کو پھنسایا گیا ہے, لیکن ہمارا چیلنج ہے کہ 119 FIR میں اگر کوئی ایک ون ٹائم شیئرنگ کہتے ہیں اسے, ون ٹائم شیئرنگ کیس, اگر کوئی ایک بھی ایسا کیس ہو جو ون ٹائم شیئرنگ پہ ہے تو جو آپ سزا دیں گے ہم اسے قبول کر لیں گے. ملتان میں, فیصل آباد میں, اب بات کھلی ہے تو پھر کھول کے بیان کرتے ہیں. فیصل آباد میں کچھ لوگوں نے رابطہ کیا وفاق المدارس جامعہ سلفیہ سے, خاور رشید بٹ صاحب سے, بڑے نامور اپنا شیخ طارق بٹ صاحب ہیں. انہوں نے رابطہ کیا, رابطہ کرنے کے بعد استاد جی نے کہا کہ یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا بچہ ہے, اس کو ایک تصویر آئی, وہ تصویر اس نے واپس بھیجی کہ بھی یہ مجھے کیا بھیجا ہے, تو اس کو جو ہے وہ پکڑوا دیا. اس کے والد صاحب شعیب صاحب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں, عبداللہ اس کا بیٹا ہے وہ حافظ قرآن ہے. تو استاد جی نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, آپ لوگ ہو رہا ہے یہ عبداللہ اور دیگر جو لوگ ہیں, ہم عبد الوارث ہیں, دیگر لوگوں کو ہم بلا لیتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا آنا ذرا مشکل ہوگا, آپ آ جائیں. میں کیسر احمد راجہ, ایک وکیل تھے چنگیزی صاحب, اور خاور رشید بٹ صاحب چلے گئے. ادھر سے وہ لوگوں نے جو ان کے والدین تھے انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی بلا لیا, کیونکہ یہ پورا گروپ اب وہ اکٹھا ہو گیا ہوا ہے جن کے بچے پکڑے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ہوا ہے, تو ہم چونکہ یہاں سے جو پبلک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ عدالت سے نکلوا سکتے ہیں وہ اس کی فائل لے گئے اور ان کے سامنے رکھی. اس کا جس کو آپ ون ٹائم شیئرنگ کہہ رہے ہیں نا, 700 بار اس نے تصویریں بھیجی ہیں اور ریسیو کی ہیں. 700 بار, جس کو آپ ون ٹائم شیئرنگ کہہ رہے تھے, اس کو ڈینائی کریں. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتا ہے عبد الوارث صاحب سب کچھ ہو سکتا ہے. سب کچھ نہیں ہو سکتا میاں, مجھے صرف 1 گھنٹہ پہلے کی پوسٹ اس کے اندر ایڈ کر کے بتا دو. ایک الزام یہ ہے کہ جی FIA سائبر کرائم جب پکڑتی ہے تو ان کے موبائل کے اندر چیزیں ڈال دیتی ہیں جلدی سے. وہ جتنی چیزیں بھی ڈالیں گے وہ آج کی ڈیٹ کی ہی ہوگی, وہ آج سے 3 سال پہلے کی نہیں ایڈ کر سکتے. آپ 1 منٹ پہلے کی اس میں چیز ایڈ نہیں کر سکتے. یہ ان لوگوں کو پتا ہے جو موبائل ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے ہیں. آپ 1 دن پہلے کی پوسٹ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے FIA سائبر کرائم جو بندے کے اوپر الزام ہے اس کو ٹریس کرتے ہیں, پکڑتے ہیں. پکڑنے کے بعد اس کے موبائل کی وہ موبائل کی انشورٹی کی جاتی ہے کہ کیا یہ وہی موبائل ہے کہ جو اس کے استعمال میں تھا. اس کے گھر والوں کو کالز کی جاتی ہیں, ریسیونگ کال پہ کال کر کے پتہ کیا جاتا. جب پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اسی کی ڈیوائس ہے, اس کی ڈیوائس, ٹیکنیکل رپورٹ اس کی لی جاتی ہے, فرینزک میں بھیجا جاتا ہے. فرینزک 4 5 6 سال جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا نکال دیتا ہے. نکالنے کے بعد اس کی فائل بنتی ہے, اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا حرام کاریاں کرتا رہا ہے پچھلے 5 سال سے. ایک بچہ جب پکڑا گیا ہے تو اس نے تو اپنے ابو کو یہی کہنا نا کہ ابو میں تو بس ایک تصویر آئی تھی میں نے بھیجا, اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہے. آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ چیلنج کر دیجیے, آپ اس موبائل کو چیلنج کر دیجیے کہ فرینزک. آج تک 450 لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے موبائل کی ٹیکنیکل رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا. اس نے قرآن کے اوپر انزال, قرآن کے ویسے کم کیسز ہیں, 39 بھی کم نہیں ہیں, ہماری تباہی کے لیے اتنے بھی کافی ہیں. کسی نے آج تک قرآن کی فرینزک کو چیلنج نہیں کیا کہ نہیں یہ مادہ میرا نہیں ہے. کسی نے فرینزک رپورٹ موبائل کی اس کو آج تک چیلنج نہیں کیا, کیونکہ اس میں ان کی اپنی بہنوں کی ماؤں کی تصویریں بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کتاب اللہ امہات المومنین کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے. یہ وہ مینٹلی سک لوگ ہیں کہ جو اپنی ماؤں بہنوں کی ننگی نہاتے ہوئے ان کی تصویریں بھی, ایک شخص نے تو اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے ویڈیو بنائی ہے. جب وہ آتی ہیں تو جب نہیں نا والدین بھی مانتے تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ تصویریں بھی ملاحظہ کیجیے, یہ آپ کے گھر کی ہیں نا, یہ تو نہیں ہم نے ڈالی, یہ بھی تو آپ لوگوں کی ہیں. یہ ایک بیانیہ بنا. اس بیانیے کے بعد ہوا کہ جی چند ایک گروپ ہیں جس میں طاہر اشرفی صاحب کا ایک بھائی ہے, اس کا نام بھی حسن ہے. اس کے تو صرف 2 کیس ہیں اس میں. کہتے ہیں جو سارے کیس حسن معاویہ نے تو 2 یا 3 کیسز میں ایپلیکینٹ ہے, اور وہ بھی پبلک ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ون ٹائم شیئرنگ والا ہے یا اس نے کچھ بھیجا ہے اس کو, وہ تو اس نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ فیس بک کے اوپر یہ ہو رہا ہے. FIA سائبر کرائم نے اس فیس بک کی اس ID کو ٹریس کیا, بندہ پکڑا, اس میں وہ مدعی ہے. صرف 2 یا 3 کیسوں میں 70 افراد میں آپ کا قرآن پنجاب بورڈ ہے,
آپ کہتے ہیں کہ یہ بزنس گینگ ہے, یہ پیسے. جسٹس عبدالعزیز صاحب نے پوچھا, انہوں نے الزام لگا کہ یہ کوئی بزنس گینگ ہے کہ جو بلیسفیمی کروا کے لوگوں سے اس کے اوپر بزنس کرتا ہے, ان سے پیسے ہتھیاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج تک کتنے لوگ ہیں جن کے کیس واپس لیے گئے ہیں؟ تو ملزمان کے وکیل نے کہا کہ آج تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی پیسے کا لین دین آج تک کوئی ثابت ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے کیس کروا دیا ہو, بعد میں انہوں نے کہا ہو کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے, یہ بندہ نہیں تھا یہ بندہ, اور اس کا کیس واپس. انہوں نے کہا نہیں. کہ آج تک جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں نہ ان سے کوئی پیسہ کا لین دین ثابت ہوا ہے, نہ وہ انہوں نے کیس واپس لیے ہیں, نہ انہوں نے کوئی معذرت کی ہے, نہ غلط فہمی کا کوئی اظہار کیا ہے. تو پھر بزنس کس کے اوپر کر رہے ہیں یہ؟ اور بزنس کے لیے تو ان کو اچھا موقع تو یہ ہے کہ جو امیر لوگوں کے بگڑے ہوئے بچے ہیں ان کو پکڑیں تاکہ وہاں سے رقم بھی ان کو اچھی خاصی ملے. یہ تو اس میں یعنی مدرسے کا ایک طالب علم تھا وہ بھی ہے, اس میں ایک چوکیدار بھی ہے, اس میں غریب لوگ بھی ہیں, دہاڑی والے بھی ہیں, اس میں امیر لوگ بھی ہیں. تو یہ ان کو کیوں پکڑیں گے, ان کے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس جب ڈیوائس نکلتی ہے اس کی جو ہے وہ ٹریسنگ کی جاتی ہے, ان کے معاملات سارا کچھ جب ٹیبل کے اوپر آتا ہے تو پھر یہ بات بالکل بے معنی ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی بزنس گینگ ہے. 119 FIR ہیں. اب آپ سمجھے کہ 119 FIR ہیں اور ایک بندہ جب پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 1 2 3 لوگ بھی یعنی اس کے گروپ سے ٹریس ہو جاتے ہیں, وہ بھی پکڑے جاتے ہیں. اس طرح 450 ہیں. اور اس میں 70 سے یعنی 60 سے 70 کے درمیان ایپلیکینٹ ہیں, درخواست گزار ہیں کہ جنہوں نے درخواستیں دی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بزنس. اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں بھی پھر بزنس گینگ کا حصہ ہیں. علماء کرام جو اس پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی بزنس گینگ کا حصہ ہیں. اس میں FIA سائبر کرائم بھی بزنس گینگ کا حصہ ہے. اس میں پنجاب فرینزک لیب بھی بزنس گینگ کا حصہ ہے کہ جو بنا کے رپورٹیں دی جا رہی ہیں. تو پھر سارے تو بزنس گینگ ہوئے, باقی بچا کون؟ ایمان مزاری اور اس کے شوہر, باقی وہی بچا. اور ان 450 بچوں کی حمایت اور اس کی رہائی کی جد و جہد کرنے کے لیے ناروے اس خاتون کو ایوارڈ دیتا ہے. آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کسی کام کے اوپر اگر یورپ کی ایک NGO کہ جو توہین مذہب کرنے والوں کی حمایت کرتی ہے اور ایوارڈ اس کو دیا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں کھلم کھلا اسلام فوج ریاست اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, اور ایوارڈ دے وہ رہا ہے کہ جس شخص کے باپ نے سلمان رشدی کی کتاب شائع کی تھی, سٹینک ورسز. اب ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ ایسے لوگ اگر ایسے لوگوں کو ایوارڈ دے رہے ہیں اس کوشش کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مسئلہ کوئی اور ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. مزے کی بات وہ یہ ہے کہ جب یہ توہین مذہب کرنے والے پکڑے جاتے ہیں تو چیخیں قادیانیوں کی نکلتی ہیں, اور جب قادیانیوں کی بات کرتے ہیں تو چیخیں توہین مذہب کرنے والوں کی حفاظت کرنے والے ان کی نکلتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں کوئی لنک تو ہے. اس کی سب سے بڑی سپوکس پرسن قندیل بلوچ اور 1 2 اور خواتین جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ تو کھلے عام کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا اسلام کا کوئی کرائٹیریا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ تو انہی کی فیملی کے لوگ ہیں, یہ تو ادھر سے آئے گئے لگتے ہیں. کریم الدین غالباً عثمان کریم الدین ایک ایڈوکیٹ ہے کہ جو 70-80 لاکھ روپے یا کروڑ 1.5 کروڑ اس کی فیس ہے, اور ان میں سب سے زیادہ کیسوں کی جو وکالت کر رہا ہے توہین مذہب کرنے والوں کی وہ عثمان کریم الدین ہے جو قادیانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو 30 35 40 ہزار تنخواہ لینے والا بچہ ہے وہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا وکیل کیسے افورڈ کر رہا ہے؟ ایک حیران کن بات ہے. اور وہ اس کی جو ہے وہ کھل کے پوری طرح سے اس کی وکالت کر رہا ہے. بھجن یہ گنونا کھیل آپ کے وطن میں آپ کے دین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا میں نے آپ کے سامنے جو اظہار کیا تھا, اعتراف کیا تھا, وہ اسی لیے تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مولوی کا حق بھی بتا دیا، اس منبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے کا حق بھی بتا دیا، واضح و نصیحت کرنے والے کا حق بھی بتا دیا، بیٹے کا حق بھی بتا دیا، باپ کا حق بھی بتا دیا، ماں بہن بیٹی کا حق بھی بتا دیا۔ آج میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی بات ہے تو کون بولے گا؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عبدالوارث ویئر از دا علماء کرام، آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ علماء کرام کا شعبہ ہے، یہ ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا شعبہ ہے، تحفظ ناموس رسالت کا کام کرنے والوں کا شعبہ ہے۔ Who are you؟ ایک عرصے تک علماء کرام نے ہمیں روک کے رکھا کہ عبدالوارث بھائی یہ حساس معاملہ ہے، اس کو پبلسائز نہیں کرنا۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں، ہم کام کرتے رہے، اندر کھاتے علماء کرام بڑے لوگوں سے مشاورت بھی کرتے رہے، اور 2023 مارچ میں جب وہ پروٹیکشن گینگ، جب ان کی تحفظ کرنے والے انہوں نے جب الزام لگایا، اس وقت ایک دم سے پھر جو یہ کام کرنے والے تو اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہم تو 2017 سے یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں تو علماء کرام نے کہا کہ اس کو پبلسائز نہ کریں، یعنی عوام کے اندر یہ بات نہ کریں۔ ایسے ہی ہمارے بچے کہیں گے کہاں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، وہ جائیں گے اور اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ عذر رہا ہمارا، لیکن آج تو یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ مولانا ابتسام الہی ظہیر ہیں حافظہ اللہ کے مدرسے میں، وہاں پہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور میں نے گزارش کی کہ حضرت یہ میرا کام نہیں تھا، لیکن کون مسلمان ہے کہ جو اس کام کے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بال بچے تک اس میں نہ کھپا دے اور تب بھی وہ چین سے بیٹھ جائے؟ ممکن نہیں۔ لیکن بتایا کہ یہ علماء کرام جب یہ کام کریں گے تو عوام الناس کا اس کے اوپر اعتماد ہوگا کہ ہاں اس طرح کی بلیسفیمی ہو رہی ہے۔ ہم نے لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا کرنی ہے کہ سوشل میڈیا کے بیجا استعمال سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس طرح کے گروپوں کو خواہ خواہ جوائن کرنے سے، اس کے حوالے سے اویئرنس لوگوں، ماں باپ کو اویئر کیجئے کہ اپنے بچوں کو ان ڈیوائسز سے ضرورت کے علاوہ اس کے قریب مت جانے دیجیے۔ اور حیران کن بات وہ یہ ہے کہ محمد علی مرزا بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ چونکہ میرے اوپر غلط الزام لگا تھا، جو کہ بالکل غلط الزام نہیں تھا، انہوں نے کہا ہے کہ 6 ارب لوگوں میں سے 3 ارب عیسائی، کم و بیش عیسائیوں کی اکثریت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دجال کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے۔ ہم نے کہا کہ میرا تعلق عیسائیت سے تھا، عیسائی ایسی کوئی بات نہیں کرتے، نہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان کا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے یہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں، جبکہ ان کا آن دا ریکارڈ عمران ارشد کے ساتھ انٹرویو کہا ہے وہ پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، 103 دن کے بعد رہا ہوتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ چونکہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اب انہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بلیسفیمی کرنے والے ہیں ان کے اوپر غلط الزام لگا ہے۔ جب ان کے کسی خیر خواہ نے ان کو بتایا کہ جناب یہ غلط الزام نہیں ہے، الزام تو ثابت بھی ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو تو سزائیں بھی ہو چکی ہوئی ہیں، ڈی این اے ہو چکا ہے، فرینزک لیب ہو چکی ہوئی ہے، ٹیکنیکل رپورٹ آ چکی ہوئی ہیں، گواہیں اور شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں، غلط الزام نہیں ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ چلے بچے ہیں، اب انہوں نے اگر کیا ہے تو ان کی نیت کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ تو اگر بلیسفیمی کرنے والوں کی نیت کو آپ نے بانپنا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، تو پھر قتل کرنے والے کی نیت کا بھی جائزہ لیجئے، پھر چوری کرنے اور زنا کرنے والے کی نیت کا بھی جائزہ لیجئے کہ ان کی نیت کیا تھی۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ میں بھوکا تھا، میں نے کھانا کھانا تھا، وہ آپ کو بتائے گا کہ میرا نفس برسٹ کر جاتا اگر میں زنا نہ کرتا، وہ آپ کو اپنی کلیریفیکیشن دے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر میں اس کو قتل نہ کرتا تو یہ مجھے قتل کر دیتا۔ یہ تمام سہولیات وہاں پر کیوں نہیں دیتے؟ یہ صرف توہین مذہب کرنے والوں کو کیوں دیتے ہیں؟ اب مرزا صاحب نے ایک نیا فارمولا استعمال کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، معافی کا جو ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر ان سے ہو گیا ہے، پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، اگر کیا ہی نہیں ہے تو معافی کس بات کی؟
دو رنگی چھوڑ، یا دو رنگ ہو جا، یا خود کو موم کر یا سنگ ہو جا۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اوپر جھوٹا جو ہے وہ الزام لگا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ان کی نیت دیکھنی چاہیے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ تو معافی کا دروازہ کھلا ہے تو میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر جو پاکستان کی تمام جو جیل خانہ جات ہیں اس کے اندر جو قیدی ہیں، پھر ان کے لیے بھی معافی کا دروازہ کھول دیے۔ اگر اس کائنات میں سب سے عزت مقام و مرتبے والے کی شخصیت کی توہین کرنے والے کے لیے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو پھر تمام قیدیوں نے جو جرم اور گناہ کیے ہیں وہ تو پھر اس حساب سے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا تھا قاضی وقت سے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر توہین کے تیر چلائے جا رہے ہوں تو کہا کہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ دفاع کریں۔ کہا کہ فرض کریں کہ اگر وہ دفاع کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر کہا کہ ایسی امت کو مر جانا چاہیے، پھر ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امین اللہ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے ایک معروف بزرگ گزرے ہیں، ختم نبوت کے اوپر ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ایک گاؤں میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں قادیانی بہت زیادہ ہیں، آپ یہاں پہ آ کے ہم ختم نبوت کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ اسٹیشن کے اوپر اترے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ استقبال کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ استقبال کے لیے نہیں آئے تھے، وہ دراصل ان کو واپس لوٹ جانے کے لیے مجبور کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، قادیانیوں نے ہمارے ناک میں دم کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کانفرنس نہیں ہونے دیں گے، حضرت یہ ہدیے تحائف ہیں، آپ لوٹ جائیے، ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے آیا تھا، یوں تو نہیں لوٹوں گا۔ کہا کہ بس مجھے یہ بتا دو کہ یہاں تمہارے ہاں کوئی ڈنڈے والا ہے، کوئی بدماش ہے، کوئی گنڈا ہے؟ کہا کہ حضرت کیا کرنا ہے؟ کہا کہ بس اس کی راہ بتا دو، میں تمہاری جلسہ گاہ میں نہیں آؤں گا، پریشان نہیں ہوں۔ گئے۔ کہا کہ حضرت ایک نورا ڈاکو ہے، بڑا خطرناک ڈاکو، لوگ اس کے نام سے، کہا کہ اس کا ڈیرے پہ لے چلو۔ جب ڈیرے پہ گئے تو نورے ڈاکو نے کہا کہ خیر ہے اج نورے ڈاکو دے ڈیرے تے مولوی آ گئے نے۔ کہا کہ نورے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کے لیے تیری مدد چاہیے، کرو گے؟ کہا کہ مولوی جی میں اللہ اور ادھر رسول دی مدد کدھا کر سکنا؟ کہا کہ نورے یہاں کے کچھ قادیانی بدماش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناموس رسالت کا جو جلسہ ہے یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کہا تسی تقریر دی تیاری کرو، باقی سارا میرے ذمہ ہے۔ اور اپنے ساتھیوں کو لیا اور جلسہ گاہ کے ارد گرد پھیل گئے۔ کہا کہ اس علاقے دا سب تو وڈا گنڈا میں ہاں، منوں نہ قتل کر دے ہوئے ترس آندا ہے، نہ مال لٹ دے ہوئے ترس آندا ہے، لیکن اج نہ میں کسی دے اوتے ظلم کراں گا، نہ زیادتی کراں گا۔ اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا پہرا دین واسطے آیا تے کسے قادیانی نے ادھر دا منہ کیتا نا تے او دی بیوی بھی بیوہ ہو جائے گی تے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، بعد چنا کرنا۔ بہترین جلسہ ہوا، شکریہ ادا کیا، نورا اپنے ڈیرے پہ چلا گیا، مولوی صاحب اپنے گھر آ گئے۔ 3 مہینے کے بعد امین اللہ اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو آگے جبے کبے والا ایک شخص، میں نے کہا جی، کہتے جی میں نور الدین ہوں۔ میں نے کہا کون نور الدین؟ کہتے مولوی جی 3 مہینے سے بھول گئے ہو، نورا ڈاکو آ۔ کہا نورے تینوں کی ہو گیا ہے؟ سر پہ امامہ باندھا ہوا، داڑھی رکھی ہوئی، سفید لباس زیب تن کیا ہوا، ٹخنے ننگے۔ کہا نورے واٹ از دس؟ کہا مولوی جی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیا، رات کو گھر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ نورے اج تیرے تلوں تیرا اللہ اور تیرا رسول دونوں راضی ہیں۔
کہا کہ اس کے بعد پھر نہ بدماشی میں دل لگتا ہے، نہ لوگوں کو تنگ کرنے میں دل کرتا ہے، نہ ظلم و زیادتی کرنے میں، بس جی چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے تذکرے سنوں پڑھوں۔ تبلیغ میں 3 مہینے لا کے آیا، میں کہ لاہور آیا تو تانوں ملتا جاواں۔ ہم سے اچھا تو نور اڈا کوئی نکلیا یار، ہم تو جبے کبے رکھ کے بھی لمبی لمبی تقریریں، حافظ قرآن، صحیح بخاری مسلم پڑھ کے بھی رسول اللہ کی عزت پہ پیرا دینے سے۔ میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، یہ بدلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا۔ کیا یوں ہی اپنے محبوب کے احسانات کا بدلہ دیا جاتا ہے؟ غوث ہزاروی قادیانیت کے خلاف ایک ننگی تلوار تھی۔ کافی دنوں بعد گھر آئے، بیوی نے کہا کہ بیٹا بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر پہ لے جائیے۔ ڈاکٹر پہ لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اس کو گھر لے جائیے، اس کے ساتھ جتنا وقت گزار سکتے ہیں گزاریے، یہ چند دنوں میں اللہ کے یہاں پہنچ جائے گا، انتقال کر جائے گا۔ گھر آئے، بیٹے کی دل جوئی کی، اشک شوئی کی، حوصلہ دیا۔ اسی اثناء میں دروازہ کھٹکتا ہے اور باہر گئے، کہا کہ حضرت فلاں گاؤں میں قادیانی آگے ہیں اور معصوم اور سادہ مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، حضرت چلیے وہاں پہ بات کرنی ہے، گفتگو کرنی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو بیوی نے کہا کہ ابھی تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے بیٹے کے پاس وقت کم ہے، جتنا وقت گزار سکتے ہیں گزار لیجئے۔ خیر بیٹے کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کے احسانات کا جائزہ لیا تو کہا کہ نہیں، یہ کام زیادہ بڑا ہے، ان کے احسانات زیادہ ہیں۔ کتابوں کا بستہ پکڑا، بسوں کے اڈے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی بس کے اوپر ایک پاؤں رکھا ہی ہے کہ پیچھے سے ایک دوڑتا ہوا شاگرد آیا، کہا کہ استاد صاحب بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ جنازہ پڑھا کے چلے جائیے۔ اب کہا کہ بیٹا اس کو غسل دینا، کفنانا اور دفنا دینا۔ کہا کہ حضرت جنازہ تو پڑھا دیں۔ کہا کہ بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے، رسول اللہ کے عزت کی حفاظت فرض عین ہے۔ بس بیٹا یہ 2 واقعات اپنے دلوں میں کسی کونے میں نا محفوظ کر لینا، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا آئے نا، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ماں باپ، بہن بھائی، بال بچے، رشتہ دار، رشتے ناتے، مال و دولت، یہ ساری حقیر نظر آئیں گی۔ اگر اللہ نے علم کی دولت سے دلوں کو منور کیا ہے، عزتیں دی ہیں، سروں پہ اسلامی علوم و فنون کا تاج ہے، تو بیٹا یہ رسول اللہ کے احسانات کے بدلے ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کے بدلے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو ہم کب، کہاں اور کیسے ادا کرتے ہیں۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔